بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری معزز ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے، مگر اکثر خواتین اس بابرکت مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، ناواقف ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میری معزز ماں اور بہنوں، جس قدر ممکن ہو سکے اس عظیم مہینے میں عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا تھا، وہ عصا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے، تو تمام جادوگروں نے اپنے ڈنڈے رسیاں زمین پر ڈالیں، وہ سانپ بن گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا۔ عصا کو عربی میں ثعبان کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا۔ معراج شریف کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک مولا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو تو ثعبان عطا کر دیا، مجھے میرے امتیوں کے لیے کیا عطا کرے گا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کو تو ثعبان دے دیا، تجھے تیرے امتیوں کے لیے میں شعبان عطا کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا اللہ، شعبان سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ثعبان نے جادوگروں کے تمام شیطانی جال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، تمام سانپوں کو نگل گیا تھا، شعبان میں تیرے امتی توبہ و استغفار کریں گے، عبادت کریں گے، تو شیطان نے جو ان کے ارد گرد گناہوں کا جال بن رکھا تھا پورے سال میں، تو شعبان کے صدقے میں یہ گناہوں کا جال میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں شعبان میں عبادت کرنے، استغفار کرنے والوں کو سال بھر کے گناہوں سے نجات دے دیتا ہے۔ میری معزز ماں اور بہنوں، اس مبارک مہینے میں، اس مبارک رات 15 شعبان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنی قضا نمازیں ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اگر صحت اجازت دے تو روزے بھی رکھیں۔ شعبان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ روزہ جو رمضان المبارک کی تعظیم میں شعبان کے مہینے میں رکھا جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علاوہ رمضان کے شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے روزے کتنے اہم ہیں، اور شعبان کے روزے رمضان المبارک کی تعظیم میں رکھے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور لائک اور شیئر بھی کر دیں۔